إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ محترم بھائیو، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کو جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اس وقت سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دے دیا۔ ان مہینوں میں آپس میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، نفرتیں پالنا، قتل و قتال کرنا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، ویسے تو پورا سال ہی یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ظلم کے ہر نشان کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے،
اور کوئی بھی ظالمانہ انداز اختیار کرنے سے منع کیا ہے، ان کی حرمت اور تقدس کی وجہ سے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تو سال 12 مہینوں کا مقرر ہوا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے قرار پائے ہیں۔ ان میں 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک ذرا فاصلے پر ہے شعبان سے پہلے رجب۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور رسالت سے پہلے، جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، اس دور جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا بڑا خیال رکھتے تھے، اپنی لڑائیاں بند کر دیتے، جنگیں رک جاتی، تلواریں نیاموں میں ڈال دی جاتی، محاذ ارائی کا خاتمہ ہو جاتا، اور دنیا امن و آشتی سے، خاص طور پہ حرمین کی سرزمین، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اس کا گرد و پیش پرامن اور محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ جاہلیت کے دور کی بات ہے۔ تو یہ تھا ان حرمت والے مہینوں کا تقدس اور ان کی حرمت کا پاس۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں ان 4 حرمت والے مہینوں کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ ان میں 3 مہینے ایسے ہیں جن میں لوگ دنیا کے ہر کونے سے اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف حج کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ ذوالقعدہ میں وہ حج کے لیے روانہ ہو جاتے، ذوالحجہ میں وہ حرم کے قریب پہنچ جاتے، اور ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں حج ادا کرتے اور پھر واپس روانہ ہوتے۔ یوں حج کے عمل کو پرامن بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا۔ اور رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے ہے، اس کو بھی حرمت والا بنا دیا، تاکہ اگر کوئی صرف عمرہ ادا کرنا چاہے تو وہ رجب کے مہینے میں اپنے گھر سے چلے، عمرہ ادا کر کے گھر پہنچے، پورا مہینہ اس کو کسی قسم کا کہیں سے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ توجیہ بیان کی ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام المفسرین، انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں ان حرمت والے مہینوں کی، تو محرم الحرام کی بہت بڑی عظمت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والے 4 مہینوں میں سے مقرر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے نزدیک محرم الحرام جو اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے، اس کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں۔ گویا کہ رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام میں باقی مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے رمضان کے علاوہ نفلی روزے محرم الحرام کے زیادہ افضل ہیں، ایسے ہی فرمایا نمازوں میں، نفل نمازوں میں
سب سے افضل نماز یہ رات کی نماز ہے، قیام اللیل، تہجد، یہ نماز نفلی نمازوں میں سب سے فضیلت والی نماز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے محرم الحرام کے متعلق ایک فضیلت بیان کی ہے۔ اب یہ جو ابتدائی دن ہے، تو پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، یکم محرم الحرام کو، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، اور وہ تھا شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سانحہ، بہت بڑا سانحہ۔ امت پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، امت پر قیامت ٹوٹ گئی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، ان کی جدائی سے۔ اور یہ شہادت یکم محرم الحرام کو واقع ہوئی تھی، اور 10 محرم الحرام انسانی تاریخ میں اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ 10 محرم الحرام کو انسانی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا تھا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اس دور کی سب سے بڑی طاقت، جس کو فرعونوں کی قوت کہا جاتا تھا، اور سب سے کمزور قوم جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یہ 2 قوتیں، یہ ایک کا انجام ہوا تھا اور دوسرے کی قوت و سطوت اور ہیبت، عزت اور عظمت کا آغاز ہوا تھا 10 محرم الحرام کو، کہ وہ فرعون جو بنی اسرائیل کو کمزور پا کے ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے تاکہ ان کی نسل نہ بڑھ پائے، تاکہ اس کمزور قوم میں کوئی شاہ سوار پیدا نہ ہونے پائے، تاکہ ان میں کوئی مرد میدان نہ پیدا ہونے پائے۔ اس بنیاد پر فرعونوں نے یہ طے کر رکھا تھا ان کے بچوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا، ماں نے حمل ان کو گولیاں کھلانی ہے، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو جو ہی خبر ملے اس بچے کو اس کی ماں کی آغوش سے پکڑ کے اس کی ماں کے سامنے تڑپا تڑپا کے اس کو قتل کر دینا ہے، ذبح کر دینا ہے۔ وہ طاقت میں تھے، دور تھا ان کا، ہیبت تھی ان کی، ورلڈ آرڈر تھا ان کا، قوت تھی ان کے پاس، قانون تھا ان کے ہاتھ میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا تھا مصر میں، فرعونوں کا روب اور داب تھا مصر میں، جس کو چاہتے قتل کر دیتے اور جس کو چاہتے زندہ رکھتے، بچیوں کو زندہ رکھتے لونڈیاں بنانے کے لیے، اور بچوں کو قتل کر دیتے اپنی قوت و طاقت اور ہیبت کو قائم رکھنے کے لیے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اسی بنی اسرائیل کے ایک سعادت مند گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب پیدا ہوئے تو موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں پناہ دینے سے گھبرا رہی ہے، ڈر رہی ہے، لرز رہی ہے، خوف زدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغام بھیجا، اے ام موسیٰ تو نے گھبرانا نہیں ہے، اگر تیری گود تیرے جگر کے ٹکڑے کو پناہ دینے سے انکار کر دے تو ایک صندوقچے میں اپنے بیٹے کو ڈال کے یہ سامنے والے بہتے ہوئے دریا کی موجوں کے سپرد اس کو کر دینا ہے۔ ماں کی ممتا تھی۔ اس بنیاد پر جیسے ہم اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو ڈاکٹروں اور سرجنوں کے سپرد کر دیتے ہیں اس کی زندگی کی بقا کی امید پر، موسیٰ کی ماں نے
فرعونوں کے قدر سے ڈرتے ہوئے اپنے بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا. اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جن بنی اسرائیل کے بچوں کو ختم کرنے کے لیے فرعون ایک ایک بچے کے قتل کا منصوبہ بناتا تھا کہ موسیٰ پیدا نہیں ہونے دینا، رب تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موسیٰ کو جناب پیدا کر کے ماں کی گود سے صندوقچے میں ڈلوا کے اور تابوت میں ڈلا کے فرعونوں کے جناب محل کے کنارے پہ اس کو پہنچا کے اور یوں فرعون کی گود تک پہنچا کے اور فرعونوں سے اس کی نشو و نمار پرورش کا بندوبست کروا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ رب جو کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نشو و نما پا گئے، جوان ہو گئے. ایک واقعے کے نتیجے میں ان کو ہجرت کرنا پڑی، کچھ عرصے کے بعد واپس پلٹے. اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروانے کا ٹارگٹ دے دیا، فرعونوں کو رب کی توحید کا سبق پڑھانے کا ہدف دے دیا، اور یوں نبوت اور رسالت اور دعوت سے سرفراز کر کے اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونوں کی طرف مبعوث کر دیا. دعوت کا آغاز ہوا. ایک وقت تک دعوت پیش کی جاتی رہی، اور جب مرحلہ یہ آ گیا کہ اب بنی اسرائیل میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمزور بنی اسرائیل کے لوگوں کو، ایمان والوں کو لے کے چلے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، آگے دریا تھا اور پیچھے جناب فرعونوں کا کیل کانٹے سے لیس لشکر تھا، اور 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، مصر کا ملک تھا. ایمان والے، آگے دریا کا خوف ہے اور پیچھے فرعونوں کے قتل کا خوف ہے، درمیان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمزور ساتھی موجود ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ کا عصا، اس کو ایک دفعہ سامنے بہتے ہوئے دریا کے پانی پہ مار دو. موسیٰ نے مار دیا، اللہ کا حکم مان دیا. ساتھیوں، کمزوروں کے نکلنے کے لیے وہاں سے اللہ راستے دیتا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے رب سے لو اور تعلق لگا لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وہاں سے راستے مہیا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کہاں سے اللہ نے راستہ دیا؟ دریا میں سے. ایک راستہ نہیں دیا، 12 راستے فراہم کر دیے. 12 راستے. جب فرعونی لشکر پہنچا دریا کے کنارے پہ، کیا دیکھتے ہیں؟ جناب اچھلنا مچلنا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وارے نیارے ہو گئے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے کمزورو؟ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. یہ دیکھو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اور رفتار تیز کر کے دریا میں موجود ان راستوں پر فرعون کا لشکر بھی گامزن ہو گیا. اب ان کی تدبیر پہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے. ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. جن راہوں کو بنا کے پانی کو موجیں مارنے سے روک کے پہاڑوں کی طرح پانی کو کھڑا کر کے اللہ نے بنی اسرائیل کے کمزوروں کو جس دریا سے راستے مہیا کیے تھے، جب فرعون اور اس کا لشکر اسی دریا کے بیچ میں پہنچا، رب کا حکم آ گیا اے میرے پانیوں پھر چل پڑو، موجیں مارنا شروع ہو جاؤ. تو قرآن بیان کرتا ہے 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی اور فرعون بھی اور اس کا لشکر بھی بیچ دریا کے ڈبکیاں کھا رہے تھے. اور اس کے آخری الفاظ جو قرآن نے کوڈ کیے ہیں، کائنات کی سب سے سچی کتاب ہے، قرآن نے کوڈ کیے ہیں. آخری الفاظ جب ڈبکیاں پڑ رہی تھی،
پانی کے تھپیڑے پڑ رہے تھے اور جبرائیل امین عام موجود تھے اور سارا منظر دیکھ رہے تھے. آخری الفاظ کیا کوٹ کیے کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ جس اللہ پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. لیکن اللہ کا جواب کیا آیا؟ اللہ کا جواب یہ آیا فرعون اپنی زبان کو بند کر لے، منہ بند کر لے. اب یہ ایمان والی باتیں، یہ یقین والی باتیں، ان کا وقت گزر چکا ہے. جبرائیل آگے بڑھے اور اس خدشے کی بنیاد پر مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اس خدشے کی بنیاد پہ کہ کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اللہ کو اس کے کلمے پہ ترس نہ آ جائے، نبی کریم فرماتے ہیں جبرائیل آگے بڑھے، دریا کی جناب گیلی مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تاکہ کلمہ نہ نصیب ہو جائے. یہ بدبخت ظالم اسی طرح تڑپتا اور ڈبکیاں کھاتا ہوا جہنم نصیب ہو. وقت گزر چکا تھا. تو یہ 10 محرم الحرام کا واقعہ، قرآن کی مکی صورتوں کا مطالعہ کریں، آپ کو جا بجا مکی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے تذکرے میں اس واقعے کا تذکرہ بھی ملے گا کہ جس دن فرعون ڈوب کے تھے بنی اسرائیل نجات پا کے تھے. 10 محرم الحرام کا دن بنی اسرائیل کی آزادی کا دن قرار پایا تھا. اور حدیث میں آتا ہے اس آزادی کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر 10 محرم الحرام کو آزادی کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھی بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ نے 10 محرم الحرام کو ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا کر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مدینہ کے قرب و جوار میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہ تینوں قبیلوں کے یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا بھئی تم کس چیز کا روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا آزادی کا دن ہے. جیسے ہم 14 اگست کی آزادی مناتے ہیں تو مدینے کے یہودی کہنے لگے کہ یہ ہمارا یوم آزادی ہے. اس دن ہمیں ہمارے پیغمبر موسیٰ کو، ان کے کمزور بنی اسرائیلیوں کو فرعونوں سے آزادی ملی تھی، تو ہم آزادی کی خوشی کا روزہ رکھتے ہیں، شکر کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مدینے کے یہودیوں، تم تو انبیاء کے قاتل ہو، تم تو اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے والے ہو، دغاباز، جھوٹے، فریبی، سود خور، انبیاء کے قاتل. تمہارا موسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ ایسے بناوٹی رشتے تم نے جوڑے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، ہمارا ان کا قریب کا رشتہ ہے. تو اس بنیاد پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ جانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. 10 محرم کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اور ابھی چونکہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، آپ حکم دیا کرتے تھے سب صحابہ کرام کو کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. ایک صحابیہ ہے، وہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں غالباً یہ روایت موجود ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم جب ہم تک پہنچا تو ہمارے مرد بھی، ہماری عورتیں بھی
حتیٰ کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور جب بچوں کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، تو ہم ان کے سامنے کھلونے بخیر دیتے، کھلونے، تاکہ کھلونوں میں مشغول ہو کے وہ بھوک کو بھول جائیں۔ یوں 10 محرم کو ہم خود ہی نہیں، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم میں سے جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ ایک رخصت مل گئی، گویا کہ فرض کی بجائے 10 محرم کا روزہ نفل بن گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے تک 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ غالباً یہ 9 ہجری تھا، 9 ہجری، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، فرماتے اللہ کے نبی آپ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین تو ایسا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے، یہودی ٹیڑھی مانگ نکالتے ہیں، ہمارا دین آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان کی مخالفت کرنی ہے، درمیان سے چیر اور مانگ نکالنی ہے۔ یہودی داڑیاں منڈواتے ہیں، ہمارا دین ہے کہ ہم نے داڑیوں کو معاف کرنا ہے۔ آپ ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن عاشوراء کا روزہ وہ بھی 10 محرم کو رکھتے ہیں، اور آپ بھی اور ہم بھی 10 محرم کو رکھتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب مختلف روایات، اگلا سال آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے اپنے رب کی جناب میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اگلا سال محرم کی 10 کا روزہ یا 9 کا روزہ رکھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو موقع ہی نصیب نہیں کیا۔ اب آپ نے اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا ہے کہ میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے اس کو مختلف انداز میں تطبیق دی ہے کہ جس سے جناب اللہ کا شکر بھی ادا ہو سکے اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو سکے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ، یا 10 اور 11 کا روزہ، یا 9، 10 اور 11 کا روزہ، یعنی روزہ رکھنا بھی ہے، ایک کی بجائے 2 رکھ لینے ہیں، 3 رکھ لینے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اور شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ محرم کا مہینہ تھا۔ تو اس اعتبار سے بجائے اس کے کہ ہم فقہی بحثوں میں پڑیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں تاکہ ہم اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ آپ نے عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا بیان کی ہے؟ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، ایک دن کا روزہ 360 پچھلے سال کے گناہوں کے کفارے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھائیوں 10 محرم الحرام خاص طور پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیم اور ان کا عمل کیا ہے؟ روزے رکھنا، عبادت کرنا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا،
اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہماری تاریخ میں 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ایک بہت بڑا سانحہ واقعہ ہوا جس نے اسلامی تاریخ پر بہت گہرے اور بھیانک اثرات چھوڑے ہیں۔ اور وہ سانحہ کیا ہے کہ 10 محرم الحرام غالباً 60 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ 60 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، 60 ہجری میں، کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو نواسہ رسول تھے، جگر گوشہ رسول تھے، جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ یہ عظیم اللہ کے رسول کے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی کروڑ ہر رحمتیں نازل ہوں، نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ 60 ہجری کو جب ان کی عمر 63 یا غالباً 65 سال تھی، ان کو ظالمانہ طریقے سے کوفیوں نے کربلا کے میدان میں بلا کے ان کو ناحق ظالمانہ انداز سے شہید کیا تھا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پہ مکہ میں موجود ہیں، کوفیوں کا ایک وفد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور کہنے لگے عبداللہ بن عمر آپ سے پوچھنا ہے، ایک سوال کرنا ہے، اگر کپڑوں پہ مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا حل کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ احرام کی حالت میں کپڑوں پہ مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوفیوں پہ غضبناک ہو گئے، کہنے لگے او بدبختو، تم نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا اور پوچھا نہیں کہ نواسہ رسول کی شہادت کا کیا کفارہ ہے۔ آج تم پوچھ رہے ہو کہ کپڑوں پہ مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کفارہ ہے؟ تم نے اس نواسہ رسول کو شہید کیا جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یہ میرے 2 پھول ہیں۔ یہ بخاری میں روایت ہے اور جامع ترمذی میں کچھ الفاظ مختلف ہیں کہ کوفیوں کا، عراقیوں کا ایک وفد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور کہنے لگے کہ احرام کی حالت میں اگر حاجی یا عمرہ کرنے والے سے مکھی مر جائے، یہ مکھی جو بن بلاتی پھرتی ہے ہمارے وجود کے اوپر، اگر یہ مکھی مر جائے تو اللہ کے رسول کے صحابی ہمیں فتویٰ دیجئے کہ ہمیں اس کا کیا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہی الفاظ کہے کہ ظالموں، بدبختوں، عراقیوں، کوفیوں، تم نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا اور مسئلہ نہیں پوچھا، فتویٰ نہیں پوچھا، حالانکہ اس نواسہ رسول کے بارے میں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حسن اور حسین میرے دنیا میں 2 مہکتے ہوئے، چمکتے ہوئے، چہکتے ہوئے یہ خوشبودار 2 پھول ہیں۔ تم نے اس پھول کو مسل دیا اور کوئی فتویٰ نہیں پوچھا، اور آج مکھی کے مرنے کا فتویٰ پوچھ رہے۔ اللہ اکبر! تو مظلومانہ شہادت سیدنا
حسین رضی اللہ عنہ کی جب ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 65 سال 65 سال عمر کے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. جب ان کو بلایا گیا اور دھوکہ دے کے کربلا کے میدان میں ان کا کریک ڈاؤن کر کے ان کا پانی بند کر کے محاصرہ کر کے وہ کہہ رہے تھے مجھے واپس مکے جانے دو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے کہ آئیے تشریف لائیے. تم نے 60,000 خط مجھے بھیجے کہ آپ آئے کوفہ میں، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں. تم نے بلایا. میں لڑائی نہیں چاہتا، میں مسلمانوں کی خون ریزی نہیں چاہتا، مجھے واپس مکے جانے دو. اگر مکہ نہیں جانے دیتے مجھے دمشق جانے دو، میں جا کے یزید سے معاملات طے کر لوں، ہم آپس میں ڈائلاگ کر کے معاملے کو حل کر لیں. اگر اس کی بھی اجازت نہیں دیتے مجھے اسلامی سلطنت کے کسی جہادی محاذ پہ جانے دو تاکہ میری صلاحیتیں کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں، کلمے کے منکروں، کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے استعمال ہو. یہ باقاعدہ مستند یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یہ 3 باتیں یہ باقاعدہ طور پہ کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے موقع نہیں دیا ہے. یوں مظلومانہ شہادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اس سے کچھ ہی سال پہلے ان کے والد محترم چوتھے خلیفہ فاتح خیبر داماد رسول، جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق صرف ایک ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صادق و مصدوق زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں دی تھی، جن کی عقد میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا، جن کے بارے میں ایک روایت میں جن کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لائے ہیں کہ ایک دن جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، آج اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور آپ کو سلام وہ کہہ رہا ہے. فرشتہ وہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور سلام کے ساتھ ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے. آج سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، آج پہلی دفعہ اترا ہے، آپ کو سلام بھی پیش کر رہا ہے اور خوشخبری بھی دے رہا ہے. سلام خوشخبری کیا دے رہا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار مقرر کر دیا ہے. اور یہ خوشخبری بھی دینے آیا ہے، آپ کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جنت کے جوانوں کا سردار مقرر کر دیا ہے. یہ ہے وہ خانوادہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چند سال پہلے ہی ان کے والد محترم جو مرتبے میں، مقام میں اور جناب عزت اور وقار میں بہت اونچی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑی آن بان والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فجر کا وقت ہے، گھر سے نکل کے کوفہ کی جامع مسجد کی طرف آ رہے ہیں، باوضو ہیں، نماز کی نیت ہے، گھر کے دروازے سے نکلتے ہیں کہ ان کو ظالمانہ طریقے سے آگے گھات لگائے ہوئے بدماش موجود تھے. انہوں نے زور سے تلوار ماری، اوپر کھوپڑی پہ تلوار لگی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کھوپڑی 2 حصوں میں پھٹ گئی تھی اور
پورا چہرہ، پوری داڑھی اور پورا وجود خون سے نہا گیا تھا۔ ان کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ ان کی شہادت سے 6 سال پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہوئی تھی 18 ذی الحجہ کو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 6 سال پہلے، اور یہ شہادت بھی بڑی مظلومانہ کہ 40 دن ایسے گزر گئے تھے کہ بلوائیوں نے پانی بھی بند کر رکھا تھا، دانا پانی بند کر رکھا تھا، اور گھر میں گھس کے محاصرہ کر کے ان کے گھر میں داخل ہو کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وہ بھی بہت عظیم تھے، بہت اعلیٰ مرتبے کے تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی 12.5 سال پہلے مسجد نبوی میں منبر رسول کے ساتھ مصلی رسول پر 1 محرم الحرام کو خلیفہ ثانی، داماد رسول، مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ شہادتوں کا ایک تسلسل ہے، اور اگر ہم غور کریں تو سال کے 360 یا 65 دن بنا لیں، اسلامی تاریخ میں شہادتوں کو مطابقت دینا شروع کر دیں اور تطبیق دینا شروع کر دیں، تو پورے سال کا کوئی دن ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس دن اسلامی تاریخ میں کسی نہ کسی ہیرو نے، کسی صحابی نے، تابعی نے، مجاہد نے اور عظیم اللہ کے بندوں فاتحین نے شہادتیں نہ پیش کی۔ تو یہ شہادتیں تو ایک اعزاز ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا پھیلا کے اپنے رب سے شہادتوں کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے فاروق اعظم کی شہادت مظلومانہ، عثمان غنی کی مظلومانہ، علی مرتضیٰ کی مظلومانہ، ایسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی انتہا درجے کی مظلومانہ شہادت ہے۔ تو ہم ان شہادتوں پہ صرف ایک کلمہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آج جو امت نے طور طریقے اپنا رکھے ہیں، نہ یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، نہ اللہ کے رسول نے ان کی اجازت دی ہے۔ فرمایا 4 چیزیں میری امت ایسی ہیں، ایسی میری امت ہے، 4 چیزیں جاہلیت کی میری امت نہیں چھوڑے گی۔ اپنی قومیت پہ، اپنے خاندان پہ فخر کرنا نمبر 1، دوسروں کے خاندان اور برادری پہ، نسب پہ تان و تشنیع کرنا نمبر 2، ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا نمبر 3، اور اپنے فوت ہونے والوں پہ نوحہ خوانی کرنا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس پر تار کول کا لباس پہنا دے گا، اور خارش والا ایسا لباس پہنا دے گا، خارش زدہ لباس 50,000 سال کے قیامت کے دن میں، محشر کے میدان میں، یہ تار کول کے لباس میں اور خارش زدہ لباس میں یہ ملبوس رہے گی، اور یوں تڑپ تڑپ کے اللہ 50,000 سال تک اس کو نوحہ خوانی کرنے کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس شخص کا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے کسی بھی فوت ہونے والے پہ اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور ڈالتا ہے اور جناب چیختا چنگاڑتا اور دھاڑتا ہے۔ فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ کام کرنے چاہیے جس کا ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا اور ڈائریکشن دیتا ہے، اور ایسے تمام کاموں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، بجائے اس کے جائے کہ ان اللہ کے نبی کے پاک باز صحابہ پہ تان و تشنیع کی جائے کہ سارا قرآن جن کی فضیلت سے بھرا پڑا ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ کہتا ہے
تو یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، یہ کسی طور پر بھی روا نہیں ہے۔ محرم الحرام جو حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار پہ نہ اپنے اوپر جناب اپنے آپ کو مار مار کے اور جناب اپنے آپ کو مصیبت اور مشکل میں ڈال ڈال کے ظلم کیا جائے، اور نہ کسی پہ زبان اور ہاتھ کے ذریعے ظلم کیا جائے۔ یہ محرم الحرام کے مہینے کی حرمت کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا